مٹر اپنی نوعیت کے اعتبار سے سردی کی فصل ہے۔ یہ 8 سینٹی گریڈ سے لے کر 30 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے۔ مٹر کی کاشت کا وقت منصیرہ، ہری پور اور ملحقہ علاقوں میں وسط اگست سے لے کر 20 ستمبر تک ہے، جبکہ بالائی پنجاب میں ستمبر کے پہلے ہفتے سے لے کر شروع نومبر تک کاشت کیا جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں 20 اکتوبر سے لے کر وسط دسمبر تک کاشت ہوتا ہے۔ اگیتی کاشت کے لیے کلاسک اور الینا، جبکہ پچھیتی کاشت کے لیے مٹور بہترین ورائٹیز ہیں۔ البتہ یہ تقسیم ان کی پیداواری صلاحیت اور مدت برداشت کے حساب سے بتائی گئی ہیں، جبکہ موسم کی برداشت کی قوت سب میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اگیتی کاشت کے لیے بیج کا استعمال 1.5 گنا زیادہ کرنا چاہیے۔ پٹڑیوں کی چوڑائی 18 انچ تک رکھیں اور پودوں سے فاصلہ 2 انچ رکھیں۔ مٹر کی پچھیتی اقسام کی کاشت کے لیے پٹڑیوں کی چوڑائی 18 انچ نہیں بلکہ آپ 20 سے 22 انچ اور پودے سے درمیانی فاصلہ 3 انچ رکھیں گے۔ کاشتکار مٹر کی اگیتی اور پچھیتی اقسام کو پٹڑیوں کے دونوں جانب کاشت کریں اور کاشت کرنے کے لیے ہاتھ سے کیرا یا ہر بیج کو 2 سے 3 انچ کے فاصلے پر 2 سے 3 سینٹی میٹر گہرا دبا دیں۔ شروع میں فصل کو ہفتہ کے وقفہ سے پانی دیا جائے، تاہم بعد میں موسم سرد ہو جانے پر وقفہ پانی کا تھوڑا بہت بڑھایا جا سکتا ہے۔ زمین کی تیاری کے وقت 1 سے 2 بیگ ڈی اے پی، 1 بیگ پوٹاش اور 1 بیگ یوریا ڈالیں اور پھر ہر دوسرے پانی کے ساتھ 10 کلو یوریا لازمی دیں۔ مٹر کی فصل میں کرنڈ، باتھو، اٹسٹ، جنگلی پالک، مینا، سینجی، دمبی سٹی، لیلی، پیازی اور ڈیلا وغیرہ جیسی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، جو فصل کی خوراک، پانی اور روشنی میں حصہ دار بن کر ساتھ ساتھ بیماریاں اور کیڑے پھیلانے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا کاشتکار ان جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے گوڈی کا اہتمام کریں، کیونکہ اس سے زمین نرم ہو جاتی ہے، اس میں آکسیجن کا گزر بڑھ جاتا ہے اور پودوں کی بڑھوتری بھی تیز ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے برعکس دوائی کے استعمال سے زمین کی سطح دوائی کی تہہ جم جانے سے بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے، جس سے جڑی بوٹیاں تو تلف ہو جاتی ہیں، بالکل نہیں اگتی، لیکن پودوں کی نشو و نما بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے کیمیائی تدارک کے لیے زمین کی تیاری کے وقت جب رونی وتر حالت میں آ جائے تو زمین میں ہل چلا کر پینڈی میتھالین یا اسیٹا کلور سپرے کر سکتے ہیں۔ آپ پینڈی کو جب رونی کریں تو پانی میں فلڈ بھی کر سکتے ہیں۔ زمین تیاری کے وقت تر حالت میں ہل چلا کر پینڈی یا سیٹا کا سپرے کرنے کے بعد سہاگا چلا کر زمین کو 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں، پھر زمین تیار کر کے مٹر کاشت کریں۔ پانی میں چوکا لگا کر ڈوئل گولڈ کا سپرے کریں۔ اگر آپ پینڈی یا سیٹا کلور یا ڈوئل گولڈ ان میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں۔ نوکدار پتے والی اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کے لیے آپ پوما سپر کا استعمال کر سکتے ہیں، کزیلو فاب کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ادویات مارکیٹ میں موجود ہیں جن کے ذریعے ہم مٹر کی فصل سے نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں، گھاس نما پتوں والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کر سکتے ہیں۔ ان ادویات کا فصل پر کوئی سٹریس نہیں آئے گا۔ چوڑے پتے کی جڑی بوٹیوں کے لیے زنکر 50 گرام فی ایکڑ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ زنکر کو پھول آنے سے پہلے ہی استعمال کریں۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، جڑی بوٹی مار زہریں تر وتر میں سپرے کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کوشش کریں مٹر کی فصل میں آپ چوڑے پتے والی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو تلف کرنے کے لیے زہر کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ان کی تلفی کے لیے آپ گوڈی کا اہتمام کریں۔ صرف نکیلے پتے والی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ زہروں کا استعمال کریں۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے ڈھیروں فائدہ اٹھائیں گے
اور مٹر کی کاشت کر کے اپنے زر مبادلہ میں بہتری لائیں گے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔